میرے عزیزو، میں اور آپ ایک کاش اگر اللہ کے ہو جائے، مرنے سے پہلے کوئی بات سمجھ میں آ جائے. ویسے شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ یہ سنتوں کا جنازہ نکالتے نکالتے ایک دن میں اس کا جنازہ نکل جائے، اس کے لیے ایڑی چوٹی کی محنت کروں گا. اور شیطان کرتا ہے اور اکثر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. چونکہ فرمایا جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی. زندگی اللہ کو ناراض کرنے والی، موت بھی بغیر کلیمے والی. زندگی اللہ کے دین کی محنت والی، اللہ اللہ والی، نمازوں کے اہتمام والی. فرمایا کہ موت بھی بہت شاندار اور بہت نرالی. فرمایا جس کی زندگی رمضان جیسی گزرتی ہے، اس کی موت عید کے جیسی آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا جیے کچھ اور مرے کچھ اور، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جیسا جیو گے ویسا مرو گے. چاشا کے لوگ تو سمجھدار ہیں. ہم دیکھتے ہیں صحیح لکھنے والے کو سر پاس کرتا ہے اور غلط لکھنے والے کو سر، بولو نا بھائی، فیل کرتا ہے. کیوں؟ سر عقل مند ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھکے گا اس کو جنت دوں گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے وہ ہماری جہنم کے لیے تیار ہو جائے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو ہمیشہ کی عیش میں ہوگا، جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، پیارے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نار حامیہ، یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے. فوراً جہنم کا تذکرہ شروع ہو گیا. صاف اعلان کیا قرآن میں، من عمل صالحا فلنفسہ. میرے بندو کان کھول کے سن لو، تم اگر اچھا عمل کرو گے نا تو اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرو گے، تم اپنے فائدے کے لیے کرو گے. تم کو جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں تم کو ملے گی. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر تم اپنے آپ کو چینج کرنا نہیں چاہتے، میرے نبی کی طریقوں کی طرف آنا نہیں چاہتے، سماج، معاشرہ، فیملی، دوست لوگ، یہ سب مر جانے والے لوگ کیا کہیں گے، ان کی تمہیں فکر ہے. اور اللہ اور اس کے نبی جن کی اوپر تمہاری کامیابی کا دار و مدار ہے، تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے. دوست لوگ کیا کہیں گے؟ نیک ہو گیا تو برا تھا، غیروں کی نقل اتارتا تھا تب ہمیں اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے تم نے دوستوں کی بات مانی. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ بہت اچھی طریقے پر سن لے، وہ اپنے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. پوری دنیا اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں، اس کا وبال آپ پر ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کوئی مقصد نہیں. تمہارے ابو تم کو ایک دن کے لیے ممبئی بھیجے اور رات میں حساب مانگے، اور یہاں تم کو زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، پیسہ دیا، آنکھ دی، کان دیے، ناک دیے، زبان دی،
کئی بیماریوں سے بچایا، سوگر سے، پریشر سے، ہارٹ کی تکلیف سے، داڑھ کے دکھاوے سے، کمر کے درد سے، گھٹن کی تکلیف سے، اور پتھری سے، اور کڈنی سے، اور ہارٹ کی تکلیف سے، اور ہارٹ اٹیک آنے سے، اور آپ کو ڈائیلیسس نہیں کرانی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی۔ دنیا میں کئی لوگ پاگل تھے، آپ عافیت کے ساتھ تھے۔ دنیا میں کئیوں کی زندگی جیلوں میں گزری اور آپ کو آزادانہ زندگی دی۔ دنیا میں کئی لوگ آئی سی یو روم میں تھے اور آپ کو ہم نے صحت دی، اور کئی لوگ فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے تھے، ہم نے آپ کو رہنے کے لیے مکان دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے، اچھے گھر دیے، اچھا ماں باپ دیا، موبائل دیا، آپ کو سواری دی، ہر چیز ہم نے دی۔ تو یہ بتا تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ کیا کمی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب کا احسان ہے، بھرے لاک ڈاؤن میں اس نے ہماری ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں کی، ایک وقت کی چائے آگے پیچھے نہیں۔ اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں اس رمضان میں جتنا شاندار کھلایا، اس سے پہلے رمضان میں کبھی اتنا اچھا نہیں کھلایا۔ کیا نظام ہے اللہ کا! 30 روپے والا تربوز 15 روپے کلو میں کھلایا اور اپنی قدرت بتائی۔ 80 روپے کلو والی انگور، گریپس، دراکس 30 روپے کلو میں کھلائی، اور 150 روپے کلو والی چکن 30 روپے کلو میں کھلائی، اور اپنا نظام سمجھایا، اپنی قدرت بتائی۔ ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور قیامت سے پہلے قیامت کا ایک منظر قائم کر کے بتایا کہ دیکھو ایک دن قیامت آنے والی ہے، یہ دکان، یہ بازار، یہ مکان، یہ فیکٹری جب تک ہماری مرضی نہ ہو وہاں تک کھل نہیں سکتے، اور جب ہماری مرضی ہو پھر یہ بند نہیں ہو سکتے۔ بادشاہ اللہ ہے، شہنشاہ اللہ ہے۔ ہر گھر میں ایک حافظ اور عالم ہونا چاہیے، یہ بھی اچھی طرح سمجھایا۔ لاک ڈاؤن میں مسجدیں بند، گھروں میں نماز پڑھو، اگر تمہارے بچے حافظ نہیں ہیں پھر تم علم طرح سے پڑھو، اور تمہارے بچے حافظ ہیں تو تم پورا قرآن سنو اور آج اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہر ایک کو احساس دلایا۔ وہ کیسی قدرت ہے میرے اللہ کی، واہ اللہ۔ دنیا میں جب کوئی چیز بنانی ہو نا تو مٹیریل اچھا چاہیے، اس سے چیز اچھی بنتی ہے۔ چائے پتی اچھی ہو چائے اچھی بنتی ہے، سبزی اچھی ہو کھانا اچھا بنتا ہے، گوشت اچھا ہو سالن کا مزہ اچھا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہے، جتنا اچھا کپڑے کا دھاگا ہوتا ہے اتنا وہ کپڑا مہنگا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو انسان کو بنانا ہے، اشرف المخلوقات کو بنانا ہے، اور کیا نظام چلا رہے ہیں؟ ایک ناپاک قطرہ لے رہے ہیں۔ کیا لے رہے ہیں؟ ناپاک قطرہ، اور اس ناپاک قطرے سے پورے حضرت انسان کو تیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دیکھو ایک ناپاک قطرے سے ہم نے حضرت انسان کو تیار کیا۔ دنیا میں جب کوئی چیز بنانی ہو نا تو پھر روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرے میں ایک چائے نہیں بنتی، اور میرا اللہ انسانوں کو بنا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو تیار کر رہا ہے، اور اندھیرے میں ہر چیز اپنی جگہ فٹ کر رہا ہے۔ آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک کی جگہ ناک، کان کی جگہ کان، زبان کی جگہ زبان، دل کی جگہ دل، دماغ کی جگہ دماغ، یہ سب اندھیری کوٹھڑی میں ہو رہا ہے۔ اور کیا کہنا ہے میرا اللہ کی قدرت کے، ساری دنیا کے انسان، جنات، اللہ والے، انبیاء، علماء، صلحاء، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، دنیا کی پڑھائی والے، جرمن کی ٹیکنالوجی والے، ساری دنیا مل کر کے ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا والوں کی طاقت ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے ایک پہاڑ اور ایک کیڑی اور ایک مکوڑا نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا والوں کی طاقت ہے، اور میرے اللہ کی طاقت کے کیا کہنے۔ وہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔
میرے عزیزو چاشا والو، یہ عاجز جو یہاں پر آیا ہے وہ بیان کرنے نہیں آیا، اور یہ سننے کے لیے بھی نہیں آیا ہے کہ بیان کیسا ہوا تھا۔ میری نظر میں کبھی بھی بیان خراب ہوتا ہی نہیں۔ دین کی بات کب خراب ہوتی ہے؟ کوئی بھی کرے، جماعت کا ساتھی کریں، کوئی علماء کریں، آپ لوگ کوئی دین کی بات کرو، دین کی بات تو کبھی بھی خراب ہوتی۔ یہ نہیں سننا ہے کہ بات کیسی ہوئی، یہ مولانا کو بار بار بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے وہ بھی نہیں سننا ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کرے کوئی بات، کوئی جملہ دل پہ لگے اور دل کی دنیا بدلے اور میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے جڑے۔ آپ نے لگزری بس دیکھی ہے؟ دیکھی ہے نا؟ اچھا یہ خود چلتی ہے یا کوئی چلاتا ہے؟ بولو نا بھائی، بولو۔ کوئی چلاتا ہے۔ اچھا، اور لگزری بس جب اسپیڈ بریکر سے گزرتی ہے، بمپر سے، تو جو بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ بہت زور سے اچھلتے ہیں۔ پھر کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو، عربی ہو اجمی ہو، دین کا علم رکھنے والا ہو نہ رکھنے والا ہو، جو بھی بیٹھے گا وہ ہر بار بمپر پہ اچھلے گا، یہ بات طے ہے۔ اور جو ڈرائیور کے قریب ہوگا اس کو پتا چلے گا نہیں۔ یہ دنیا بھی ایک لگزری بس ہے، اسے اللہ چلا رہے ہیں۔ ایسے زیڈ تک جو بھی پیچھے ہوگا اللہ سے دور، وہ ہر موڑ پہ اچھلے گا، زبردست اچھلتا ہی رہے گا۔ 2 کام بنانے جائے گا 4 کام بگڑیں گے، 4 کام بنانے جائے گا 8 کام بگڑیں گے۔ زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی، اور اربوں پتی ہوگا، اللہ اس کو کروڑوں کے حالات میں گیر کر کے اس کو اپنی اوقات یاد دلا دے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا، قیامت تک کوئی خوش نہیں رہ سکے گا۔ آپ کے سامنے یہ عاجز بیٹھا ہے، یہ آئے دن میری ملاقات ہوتی ہے، بڑے لوگوں سے بھی، چھوٹے لوگوں سے بھی، آپ کے کرکٹروں سے بھی، مصنوعی ہیرو لوگوں سے بھی۔ میں دیکھتا ہوں ان کو، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں۔ پھر وہ جو بھی ہو، اگر ان کی زندگی میں دین نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں، اور جس کی زندگی میں دین ہوتا ہے پھر وہ اربوں پتی ہو یا روٹ پتی ہو، وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ یوں سمجھتے ہیں بڑا طبقہ، پیسہ آئے گا سکون ملے گا، میرے پاس یہ ہو جائے، اچھی بائک ہو جائے، اچھا موبائل ہو جائے، ہیئر اسٹائل اچھی ہو جائے، میرا وٹ پڑ جائے، یہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے نام کے لیے، اور انتقال کے بعد مرحوم کے نام سے پکارا جاتا ہے، مرنے کے بعد نام ختم ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی محنت کرتا ہے برانڈڈ چیزوں کے لیے، اور انتقال کے بعد سیدھا سادہ کفن پہنایا جاتا ہے۔ پوری زندگی محنت کرتا ہے زمین جائیداد اچھے گھر کے لیے، اور انتقال کے بعد قبر اس کا گھر ہو جاتا ہے۔ اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے، تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے۔ وہ مالدار بنانا بھی جانتا ہے، وہ روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے۔ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، 40 سیکنڈ کی بات ہے، 45,000 کے قریب لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے۔ کیسا ہلایا اللہ تعالیٰ نے ترکی والوں کو، کیا ہلایا! سوچا تھا جس نے 40 سیکنڈ پہلے یہ ہو جائے گا؟ ایک شخص رونے جیسا ہو گیا، کہنے لگا 3 دن پہلے میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، ہمارے یہاں مکان مالک بڑا پیسے والا تھا، اس نے مجھے دھکے دے کر مکان سے نکالا اور کہا تمہارے پاس کرایہ نہیں، تم یہاں رہ نہیں سکتے۔ اور اس کی جتنی پاس پیسے تھے نا، اس نے اس بلڈنگ میں سارے لگا دیے، اپنی زمین جائیداد بیچ کر کے سب کچھ اس نے اس بلڈنگ کو خرید لیا۔ بولے زلزلہ آیا، 3 دن کے بعد جو لوگ حالات میں تھے، غریب تھے، میں تو غریب تھا، میرے پاس تو پہلے ہی کرائے کے پیسے نہیں تھے، تو ہم لوگ سب کو ایک خیمے میں جمع کیا۔ تو اس وقت میں دیکھ کے تعجب میں رہ گیا کہ ایک خیمے میں
ایک طرف میں کھڑا ہوں اور دوسری طرف وہ شخص کھڑے ہیں جن کی بلڈنگ میں رہتا تھا، جو کہتے تھے آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ میرے بازو میں کھڑے تھے، چونکہ زلزلہ آیا وہ پوری بلڈنگ گر گئی، وہ بھی روڈ پتی ہو گئے، ہم بھی روڈ پتی ہو گئے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس تو ایسا سسٹم ہے نا کہ میرا پیسہ کبھی بھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور میرا عزیز، جب اللہ کا سسٹم چلتا ہے تو سارے سسٹم ہل جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا لڑکا، اس کو اندر وہ دب گیا تھا، پتہ نہیں تھا، چیزیں ہٹا رہے تھے، اس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا۔ اللہ اکبر! اس کو پوچھا، بیٹے ابھی تک آپ زندہ ہو؟ کہا جی ہاں۔ آپ کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ پانی کون دیتا تھا؟ کہا کوئی سفید کپڑے والا آتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، مجھے پانی پلاتا تھا، وہ اللہ کے فرشتے ہو گئے۔ باہر نکل کے بچہ رونے لگا، کہتا ہے امی امی میں آ گیا ہوں، اب آپ کہاں ہوں؟ اس کو کیا پتا کہ اس کی ماں شہید ہو چکی ہے، اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں پھر انسان ہل جاتا ہے۔ نبی ہلائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، موت تو آنی ہے، اور سب سے بڑی بات تو موت کی ہے۔ یہ دنیا کی تکلیف یہ کچھ نہیں ہے موت کے سامنے۔ ہاں موت اچھی آ گئی، اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے پھر موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں، اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین، موت سے زیادہ خطرناک، موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کچھ باتیں شب برات کے متعلق عرض کروں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ منگلوار کو جو رات آ رہی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ ابھی 7 تاریخ کو منگلوار کا دن جب ختم ہوگا پھر جو رات شروع ہوگی، شب برات۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات یعنی بری ہونا۔ ایسی رات کہ اگر اس میں کوئی گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، شب برات۔ اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے اس رات میں، اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے جن کا حساب نہیں، جن کا انداز نہیں۔ اس رات میں لکھا جاتا ہے کون جیے گا، کون مرے گا، اس سال کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سب اس رات میں لکھا جاتا ہے۔ اور 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خیر کا دریا بہا دیتا ہے، اس میں سے ایک شب برات بھی ہے۔ لیکن 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں ان سے میرا اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ یوں فرمایا کہ یہ 8 قسم کے جو لوگ ہیں نا، وہ سن لے کہ ان کا اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اکثر سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں نا ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان سے اللہ تعالیٰ سخت ترین ناراض ہوتے ہیں۔ بس وہ 8 باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس میں سے نہ ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے فوراً نقد توبہ کی جائے تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ کیا پتا آخری شب برات ہو زندگی کی، کیا پتا زندگی کا آخری رمضان۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عاشقوں جیسا ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 جس کی مغفرت نہیں ہوتی، مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو شرک کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بیٹا مانگے، کسی اور سے چیزیں مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ارے شرکت تو ہمیں بھی پسند نہیں۔ انسان اپنی بیوی کی ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے۔ وہ کیا بولتا ہے؟ یہ معاف نہیں کروں گا۔ بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ میں سب معاف کروں گی لیکن آپ کا تعلق اگر کسی اور سے ہوا تو یہ معاف نہیں کروں گی، جذباتی ہو جاتی ہے۔ شرکت انسان کو پسند نہیں۔
ہمیں بھی ملاوٹ والا دودھ پسند نہیں، ڈالڈا گھی پسند نہیں، ملاوٹ والا شہد پسند نہیں، ہر چیز کہتے پیور چاہیے، پیور چاہیے، پیور چاہیے۔ ایک بات یاد آ گئی، درمیان میں عرض کر دوں، میں چائے کے لیے بہت گھوما، یہ جو چائے ہے نا، چائے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کیا دعا پڑی جائے۔ میں نے دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ غیبت چائے پینے کے دوران ہوتی ہے، اور چائے انسان ایسے پیتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس ملک کا بادشاہ یہی ہے، ابھی بہت اہم فیصلے کرے گا۔ چائے پیتا ہے انسان ایسے۔ نوساری میں ایک آدمی کو چائے کی دکان شروع کرنی تھی، مجھ سے پوچھنے لگے کیا نام ہونا چاہیے، میں نے کہا غیبت کا اڈا۔ تو کیسی بات کرتے، میں نے بولا پھر وہی ہوتا ہے اس کے درمیان، شاید تیرا بورڈ دیکھ کر کوئی بچ جائے غیبت کرنے سے۔ اچھا، اس کی ایک وجہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ اگر آپ دعا نہیں پڑھو گے تو کھانے میں شیطان شامل ہو جائے گا، تو چائے سے پہلے دعا نہیں پڑھو گے تو چائے میں بھی تو شامل ہو جائے گا۔ سر تو اس کا بھی دکھتا ہے، شیطان کو بھی سستی چاہیے نا، تو چائے میں تو چستی چاہیے، چائے میں وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ اب کیا دعا پڑھی جائے؟ میں اس کی بنیاد میں گیا کہ دعا کیوں نہیں پڑھتے، تو میں نے دیکھا کہ نہ ماں باپ دعا پڑھاتے ہیں، نہ مکتب میں اس کی دعا بتائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں بڑا آدمی اللہ والا بھی ہو جائے پھر بھی چائے سے پہلے اور بعد کی دعا اس کو یاد آتی نہیں۔ تلاش کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے ایک بہت بڑے بزرگ آئے تھے سورت ایک خانقاہ میں رمضان میں رات میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیسے آنا ہوا مولانا؟ پہلے تو اپنی اصلاح کے لیے، دوسرا حضرت آپ بڑے مفتی صاحب ہیں، آپ کی کتابیں دنیا پڑھتی ہے، تو چائے پینے سے پہلے اور بعد میں کیا دعا پڑھنی چاہیے، اس لیے حاضر ہوا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ میں نے کہا یار کیا کریں؟ بولے بیٹا ایک کام کر لیں، جی دودھ کی دعا پڑھ لیں۔ میں نے کہا پانی زیادہ ہو تو، کالی چائے ہو تو؟ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، فرماؤ۔ میں نے کہا 5 روپے والی کٹنگ ہو تو پانی کی دعا، اور 10 والی کٹنگ ہو تو دودھ کی دعا۔ مجھے کہا تیرے باپ کی شریعت ہے؟ بولے 5 کی کٹنگ ہو تو پانی کی، 10 کی کٹنگ ہو تو دودھ کی، مجھے نہیں معلوم۔ بولے میں نے کہا یار یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کی شان، حضرت قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چائے والے کی دکان آئی، حضرت نے کہا یہ چائے والوں کا ہر جگہ ہی شور ہے، بولے جہاں ہے وہاں آباد ہے۔ وہ مجھے یاد آیا، میں کہا حضرت چائے پینے سے پہلے اور بعد میں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو کوئی سوال نہیں ہے۔ حضرت کے کہنے کا خلاصہ، بیٹا مشروبات کے قبیل سے ہیں، پینے سے پہلے بسم اللہ، پینے کے بعد الحمدللہ، اللہ کا نام لے کے پیو۔ اب چائے اللہ کی نعمت ہے، سر اتر جاتا ہے، انسان چست ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ شریعت میں ہے نعمتوں کے بعد شکر ادا کیا جائے، پانی کے بعد الحمدللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، سو کے اٹھنے کے بعد الحمدللہ، واش روم سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ الذی اذھب، شروع میں الحمدللہ۔ تو چائے ایک نعمت ہے اللہ کی، اس کے بعد الحمدللہ پڑھو۔ پھر دوسرا جملہ کہا کہ بیٹا تم لوگ جو چائے پیتے ہو نا، یہ تو ڈسٹ ہے، کچرا ہے، بھوکی ہے، اصل چائے پتی تو بیٹا کلکتہ سے آتی ہے۔ میں کہا حضرت ہم لوگ کچرا پیتے ہیں؟ بولے ہاں، کوئی بھی چائے کا پیکٹ لینا اوپر لکھا ہوگا ڈسٹ۔ میں نے کہا میں نے جو بھی چائے پتی لیتا اوپر لکھا ہوتا ڈسٹ۔ میں کہا انا للہ۔ کرناٹک ایک سفر میں گیا، ویسٹ بنگال کے تاجر ملے۔ میں کہا بھائی چائے پتی آپ کے یہاں ملتی ہے؟ بولے جی۔ ہم جو پیتے ہیں وہ؟ بولے کچرا ہے۔ بات صحیح ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے؟ بولے ہمارے ویسٹ بنگال میں ملتی ہے اور 8,000 روپے کلو ہوتی ہے۔
تو میں سمجھ گیا 400 میں کچرا ہی دے گا نا یار وہ، تو 8,000 روپے کلو ہے تو 400 میں تو کیا آئے گا، بھوکا ہی آئے گا۔ سورت میں بھاگل میں ایک چائے کی دکان کھلی، میں وہاں گیا، چائے پتی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا اچھے والی چائے ذرا دیکھنی چاہیے۔ میں نے پوچھا چچا چائے کتنے کی؟ 28,000 روپے کلو بولے، شاید موسیٰ جی چاہتے 28,000 روپیز۔ میں نے بولا یار اتنی مہنگی؟ بولے وہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پیتے تھے۔ میں نے کہا ہم تھوڑی ابوالکلام آزاد ہے۔ تو چاچا نے کہا کہ بیٹا میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ خریدو آپ پیو، آپ نے سوال پوچھا تو میں بتا رہا ہوں، اور صرف میری دکان پہ نہیں ملتی، ہندوستان میں جتنے بھی ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہیں ہر ایئرپورٹ کے باہر یہ آپ کو 28,000 روپے کلو والی چائے ملے گی۔ آہستہ سے مجھے کہا یہ بہت سستی ہے یہ چائے۔ کیا کہا؟ بہت سستی ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، بتائیے۔ کچھ تاجر لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے دہلی میں، ان کا بات ہوتی ہے اربوں روپے کی، کروڑوں روپے ان کا نفع ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ میٹنگ سے پہلے ایک کپ ہم چائے پی لیں، اس میں ایسی چیزیں استعمال کی گئی ہے کہ اس کے پینے سے دماغ ایک دم تیز ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ 500 روپے کٹنگ کی چائے تو پڑ رہی ہے، لیکن 6-7 کروڑ روپے نفع ہو جائے تو سستا سودا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ بچوں کی ایگزام ہو اس وقت پلا دینی چاہیے، وہ دماغ تو چل جائے، پاس تو ہو جائے۔ پھر چچا نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ پیو گے چائے؟ تو میں سمجھا کہ وہ 28,000 والی پلائیں گے۔ میں نے کہا پلا دو۔ تو چچا نے کوئی اور ڈبے میں سے مجھے پلائی۔ میں کہا چچا یہ نہیں، یہ والی۔ تو مجھے کہا بیٹا کیا تو نے نہیں پڑھا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ تو میں بھی 28 والی نہیں پیتا کہ آپ کو پلاؤں، یہ 1600 والی ہے، یہ پی لو۔ آپ یقین مانو جب میں نے پی پہلا گھٹ، میں نے کہا الحمدللہ ہمارے لیے وہ 400 والا ڈسٹ اچھا ہے۔ وہ لگا ہی نہیں کہ چائے پی رہے۔ تو درمیان میں ایک بات یاد آئی کہ چائے پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ۔ یہ واقعہ، یہ پوری بات آپ کو اس لیے سنائی تاکہ محفوظ ہو جائے اور دنیا بھر میں جائیں، اور لوگ بطور خاص مکتب کے اساتذہ اور ماں باپ اس کی طرف توجہ دیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کوئی چائے پینے سے پہلے دعا کا اہتمام کرے گا۔ میں